نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کی رہنمائی کی ہے۔ اس سے بڑی اور سعادت انسانیت کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ایسی کتاب اللہ نے خود نازل کی جو قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی کتاب محفوظ رہنے والی نہیں، یہاں تک کہ سابقہ آسمانی کتابیں بھی محذف ہو چکی ہے، تحریف ہو چکی ہے ان میں، لیکن یہ قرآن ہے جسے اللہ نے محذف ہونے سے بچایا ہے۔ اور قرآن کے آغاز ہی میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ریب کہتے ہیں شکوک و شبہات کو، جس میں شک ہو۔ اچھا آپ یہ دیکھیں دنیا کا جتنا بھی کلام ہمارے پاس ہے قرآن کے علاوہ کوئی بھی کلام لاریب نہیں ہے سوائے اللہ کی کتاب کے۔ یعنی ایسی کتاب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان، انعام اور اکرام ہے یہ کہ اس نے ہمیں ایسی کتاب کا حامل بنایا ہے جو قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب ہے، جس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، جس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، تخفیف نہیں ہو سکتی، جس میں کمی بیشی کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں دیا۔ مکے کے مشرکین نے مطالبہ کیا ایک ہی قرآن غیر ھذا وبدلہ، کہ اے محمد بن عبداللہ کے بیٹے لے آؤ پھر قرآن غیر ھذا، ایسا قرآن لے کے ہمارے سامنے آ جاؤ جس میں ہمارے مذہب، ہمارے مسلک، ہمارے دین، ہمارے آبائی دین کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ اور اگر یہ ممکن نہیں اور بدلو تو اس قرآن میں تبدیلی کر دو۔ یعنی مطالبہ دو کیا گیا، یا تو ایسا قرآن لاؤ جس میں ہمارے خلاف، ہمارے آبائی دین کے خلاف عقیدہ نہ ہو، نظریہ نہ ہو، بات نہ ہو، ہمیں کافر، مشرک، گمراہ، بد راہ، بد عقیدہ، بھٹکا ہوا قرار نہ دیا گیا ہو۔ ایسا قرآن لاؤ جس میں ہمیں ابدی جہنمی نہ کہا گیا ہو، ایسا قرآن لاؤ جس میں ہمیں نجس نہ کہا گیا ہو، انما المشرکون نجس۔ یہ ان کے لیے بڑے برداشت سے باہر تھا۔ یہود و نصارہ کو آگ لگتی تھی، انما المشرکون
کیسے نجس ہو گئے؟ تو یہ مطالبہ تھا کہ لے آؤ ایسی کتاب جس میں یہ باتیں نہ ہو۔ ابو طالب کہتا ہے کہ بھتیجے میں تیری بات رکھ لیتا، اخرجت عینک میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ میری قوم مجھے کیا کہے گی۔ لہذا میں ابن عبد المطلب ملت ابن مطلب کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں اور اسی میں مر گیا۔ مسئلہ کیا تھا کہ قرآن کو ماننے کا مطلب، اس کتاب پہ ایمان لانے کا مطلب کہ ہمارے آباء و اجداد سارے گمراہ بھٹکے ہوئے ابدی جہنمی ہیں، یہ سارے کے سارے جاہل تھے، ہم نے کیسے مان لیا؟ یہ چیز انہیں اٹکتی تھی۔ کبھی کہتے تھے چلے آپ اگر یہ نہیں کر سکتے کہ قرآن میں کوئی ترمیم کر لے، کبھی بیشی کر لے، دوسرا قرآن لائیں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ اتنا تو کریں۔ ہماری ایک یہ خواہش ہے کہ آپ ہمارے دین کے خلاف، ہمارے آبائی دین کے خلاف جو سختی اختیار کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہو جائیں، نرمی اختیار کریں، کوئی گنجائش نکالے، کوئی راستہ نکالے۔ فَيُدْهِنُونَ تو ہماری دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی، ہماری مخالفتیں ختم ہو جائیں گی۔ فَيُدْهِنُونَ اللہ کہتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہو جائیں، ڈھیلے پڑ جائیں، تو یہ بھی نرمی اختیار کر لیں گے، ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ نہ ماننا ان جھٹلانے والوں کی بات۔ فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اے نبی قائم ہو جا جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہی بات بتائی جا رہی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا اور پھر وہ قائم ہو گئے، اس کے اوپر جم گئے، ثم استقاموا جم گئے، اس کے اوپر قائم ہو گئے، اور آخری زندگی تک قائم رہے۔ فرمایا جو اس پر قائم رہے تتنزل علیہم الملائکہ، یہ وہ ہے کامیاب لوگ، جب ان کی موت آتی ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تخافوا، پھر فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا، اب تیرے خوف کی زندگی ختم ہو گئی، تجھے جو ڈر تھا، خوف تھا اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنے گھر بار کا، کہ یہ مشرک تجھے نقصان پہنچائیں گے، تو نے اللہ کو رب مانا ہے، تو یہ تیری جان کے در پہ آ جائیں گے، مگر تو جمع رہا، قائم رہا۔ کیسے قائم رہے؟ دیکھیں مکے میں بلال حبشی ایمان لاتے ہیں تو ان کا مالک کہتا ہے امیہ بن خلف کہتا ہے کہ تو ایمان لایا ہے محمد پہ، انکار کر دے۔ اس نے کہا میں انکار نہیں کروں گا، تو ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، تختے میں ریت پر گھسیٹا گیا، لیکن ان کی زبان پہ ایک ہی بات تھی،
ربی احد، ربی احد، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ تو یہ تو تھوڑے دن کی زندگی ہے، انسان کی گزر جاتی ہے۔ اللہ کی فرما برداری میں گزرے، نافرمانی میں گزرنی تو ہے، گزر جائے گی، لیکن اللہ کی فرما برداری میں اگر گزرے، اللہ کو رب مانا ہے تو قائم رہے۔ دیکھیں دین کتنا آسان ہے۔ ایک شخص آتا ہے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمیں لمبی چوڑی باتیں نہ بتائیں، کوئی مختصر سی بات بتائیں جو ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ کوئی بتانے کو تو بڑے بڑے فلسفے ہیں، فلسفہ نماز، فلسفہ زکوٰۃ۔ وہ کہتا ہے کہ ہم دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، ہمارا آنا نہیں ہوتا بار بار، آپ مختصر کوئی ایسی بات بیان کر دیں، نصیحت کر دیں جس کے بعد پھر ہماری گمراہی کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ آپ نے کہ پورا دین اس کے اندر آ گیا، کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور تم اس کے اوپر جم جا، قائم ہو جا۔ دیکھیں کتنی مختصر سی بات ہے۔ دیکھیں آتا ہے نا حدیثوں میں، قرآن کی کتنی جگہ آتا ہے، حدیث میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ لا الہ الا اللہ کہو اور اس کے اوپر قائم ہو جاؤ، جم جاؤ، دخل الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے جبکہ جو فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں اہل ایمان کی جو کفر شرک سے پاک تھے، تو ان سے کہتے ہیں جاؤ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو جنتوں کی بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں۔ دیکھیں آپ یہ نہیں سمجھیں آپ کا یہ جسم مردہ ہو گیا، گل سڑ گیا تو معاملہ ختم ہے، نہیں نہیں، آپ کی روح جو ہے اس جسم سے نکل کے اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، عالم بالا میں، عالم برزخ میں۔ پھر وہاں پر پھر اس کا آغاز ہوتا ہے، راحت و عذاب کا ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے، کافروں کے لیے عذاب اور اہل ایمان کے لیے راحت۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ زندگی اس جسم سے نکل کر عالم بالا میں پھر کسی اور جسم میں آ جاتی ہے، جیسے شہداء کی زندگی ہے، انبیاء کی زندگی ہے، اور اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ جہاں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی کامیابی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ کے اوپر۔ بھائی آپ کو کون سے اتنے ہاتھی گھوڑے باندھنے ہیں، کون سا آپ کو حل جوڑنا ہے؟ بھائی زبان سے دل کی سچائی کے ساتھ اللہ کی ربوبیت کے اوپر ایمان لیا، مسئلہ ختم، حل ہو گیا۔ اور عمل آپ جتنا کرو گے اتنا ہی آپ کو جنت کے اندر اعلیٰ ترین مقام ملے گا۔ جتنا عمل کرو گے، عمل کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم کتنا عمل کرو گے، تم عمل کر کر کے تھک جاؤ گے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنا عمل کرو جتنے کی تم میں اس کی طاقت ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ جتنی طاقت ہے یہ فرائض کے علاوہ ہے، ایسا نہیں فرائض اور کوتاہی بولتے بولے میرے اندر طاقت نہیں، فرائض تو لازم ہے۔ اور دیگر معاملات کے اندر، نوافل کے اندر
جتنی طاقت ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ قرآن میں جگہ جگہ آ رہا نفس طاقت ہو، تم میں جتنی طاقت ہے، اب ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے، طاقت ہے، وہ اس کے مطابق عمل کرے گا، کامیاب ہوگا۔ تو یہ زندگی یہاں ختم ہوتی ہے اور پھر عالم برزخ میں پھر دوبارہ یہ شروع ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن وہاں انسان مکلف نہیں ہے۔ مکلف یہ جسم میں روح کے ساتھ جس کے اوپر تمام احکامات کا اطلاق ہوتا ہے۔ انسان مر گیا، اب سارے احکامات اس کے اوپر سے ساخت ہو گئے۔ اب مرے ہوئے انسان پہ نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب روح جب یہاں سے نکل گئی، دوسرے عالم میں پہنچ گئی، وہاں اس کو دوسرا جسم ملا، اب وہ وہاں کے حساب سے چلے گا۔ یہاں کے جتنے بھی احکامات تھے وہ ساخت ہو گئے، فرائض کے، نماز فرض تھی ختم ہو گئی، روزہ حج زکوٰۃ، یہ سارے فرائض ہیں اس جسم کے ساتھ، اس وجود کے ساتھ۔ اسی جسم کے لیے اللہ کہتا ہے دو زندگی دو موت۔ یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ خود تو 3 زندگی مانتے ہو، برزخ کی زندگی بھی مانتے ہو، تو یہ تو 3 ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ 2 زندگی کا قانون اللہ نے اس جذب عنصری کے لیے بیان کیا ہے۔ یہ جذب جو نطفے سے علاقہ، علاقہ سے مضغہ، مضغہ سے پھر یہ شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے ماں کے رحم کے اندر، اس وجود کے لیے، اس جسم کے لیے کہا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ برزخ کا جو معاملہ ہے اس کے لیے اللہ نے یہ قانون نہیں بنایا 2 زندگی 2 موتوں کا، اس دنیاوی جذب عنصری کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے عذاب و ثواب کا معاملہ، عذاب و راحت اس مٹی کے گلے میں ہوتا ہے، اس جسم میں ہوتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان قبروں کی جو بات کی گئی ہے احادیث میں، یہ مجازاً کہا گیا ہے۔ یہ مجازاً کہا گیا ہے۔ آپ ایسا کریں، عذاب قبر سے متعلق جتنی روایات ہیں ان سب کو جمع کر لیں۔ عذاب قبر سے متعلق جتنی روایات ہیں جمع کر لیں، صحیح، حسن، ضعیف ساری جمع کر لیں، اور پھر ان روایات میں جو قبر بتائی گئی ہے، جو قبر کا نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ اس قبر پہ فٹ بیٹھتا ہی نہیں۔ دیکھیں، طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک روایت پڑھ لی کہ جی اللہ کے نبی نے 2 قبروں سے گزرے، ہری شاخ لگا دی۔ کیوں لگا دی؟ جی ثابت ہوا تھا۔ تو دیکھیں، طریقہ جو ہے نا ہر مسئلے میں وہ یہ ہے کہ اس موضوع سے متعلق تو قرآن کی تمام آیات نکالی لی جائیں گی اور تمام احادیث نکالی جائیں گی۔ ایک نے مجھ سے سوال کیا، پھر یہ ہری شاخیں کیوں لگائیں؟ میں نے کہا کہ آپ تو عجیب بات کر رہے ہو۔ میں نے کہا کہ اس سے متعلق جتنی احادیث آئی ہیں، قرآن کی آیتیں آئی ہیں، ساری لے کے آؤ، پھر اس حدیث کی صحیح تعریف، صحیح مطلب سامنے آ جائے گا کہ یہ معاملہ کہاں کا ہے۔ یہ تو ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ ہاں، کہ جب بندے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے
تو حتیٰ یسمع قرا نعالہم اتاہم ملکان، یہ روایت پیش کر دی۔ ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ حدیث ہے، اگر میں اس حدیث کے مطابق اپنا یہ عقیدہ بناؤں کہ مردے سنتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آ رہا ہے، تو میں مشرک کیسے؟ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ اچھا وہ جو ہے دیکھو باقاعدہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، کہہ رہا یہ کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر میں اس حدیث کے مطابق من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر اس حدیث کے مطابق عقیدہ بناؤ کہ صرف لا الہ الا اللہ کہو، محمد رسول اللہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں کیسے کافر ہوا؟ بھائی جب لا الہ الا اللہ لیں گے تو پورے قرآن میں جہاں جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہ آیتیں نکالی جائیں گی، احادیث نکالی جائیں گے، پھر فیصلہ ہوگا۔ ایمانیات کا فیصلہ جب ہوگا کہ ہمیں کس کس چیز پر ایمان لانا ہے۔ آیت تو یہ بھی آ رہی ہے کہ جو لوگ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو مسلمان ہیں، جو بھی من آمن باللہ والیوم الآخر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب یہ نکال کے لے آتے ہیں کہ جی یہ اگر کوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہودی بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کو تو مان رہے ہیں، وہ اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں، یہودی بھی عیسائی بھی۔ تو ان کو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ بھائی اس سے متعلق جتنی آیات ہیں ایمان سے متعلق ساری آیتیں لے کے آؤ، ساری احادیث لے کے آؤ، پھر اس کا نتیجہ نکلے گا۔ دیکھیں ہر مسئلے میں جب آپ ان سے یہ کہو گے نکال کے لاؤ، نہیں آئے گا سامنے، بھاگ جائیں گے۔ تو یہ تو دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک آیت پیش کر دی، کوئی آیت پیش کرے کہ فلا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ، کہ تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی جب میں نماز پڑھنی ہوتی ہے تو میں نشہ نہیں کرتا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد پھر نشہ کرتا ہوں، اس آیت کے تحت میرا عقیدہ ہے تو میں کیسے کافر ہوا قرآن کا؟ تو ہم اس کو یہی جواب دیں گے کہ بھائی اور بھی آیات ہیں۔ دیکھیں آیت قرآن کے اندر ناسخ اور منسوخ بھی احکامات ہیں۔ جیسے روزے سے متعلق قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے تم کو روزے فرض کیے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے کہ تم میں اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے تو ایک مسکین کو فدیے میں کھانا کھلا دے۔ اب اس کی اگلی آیت میں یہ آیت منسوخ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پالے اس کو لازم میں روزے رکھے۔ اب یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی جو پہلی جو آیت آ رہی ہے میں اس کے مطابق روزہ رکھتا ہوں، کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا، ایک مسکین کو کھلا دیتا ہوں، تو یہ اس کی بات غلط ہوگی، قرآن کے خلاف ہوگی۔ تو ہر مسئلے میں لیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو بات اول کی آئی ہے، سامنے والا اصرار کر رہا ہے یہی قبر ہے، یہ 6 فٹ کی، تو ہم اسے بولیں گے کہ آپ تمام احادیث جو اس قبر سے متعلق ہے، جو قبر سے متعلق ہے نکال کے لے آؤ۔ جب وہ نکال کے لائیں گے آپ تو ان روایتوں میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ قبر جو ہے طول و عرض میں، لمبائی چوڑائی میں 70 گز کشادہ ہو جاتی ہے، یہ تو نہیں ہوتی۔ حدیثوں میں یہ بھی آ رہا ہے کہ 70 اژدہے قبر کے اندر
مسلط کیے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے 6 فٹ کی قبر میں 70 ارضے کہاں سے آئیں گے؟ بھائی کسی کافر مشرک کی قبر ہے، 70 ارضے کہاں سے آئیں گے؟ آج تک ہمیں کراچی میں رہتے ہوئے برسوں گزر گئے، ہم تو پہلے بھی رہنے والے ہیں، بتائیں گورا قبرستان میں کتنے ارضے نکلے دریافت ہوئے؟ 70 ارضے مسلط کیے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ زمین پر اپنا فنکار مار دے تو زمین بانجھ ہو جائے، سودا نہ اگائے، جبکہ قبر کے اوپر تو گھاس بھی اگ رہی ہوتی ہے نا، گھاس، درخت بھی لگے ہوتے ہیں، گھاس بھی اگ رہی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومن کی قبر روشن کر دی جاتی ہے۔ جائیں بقیع کے قبرستان میں جہاں صحابہ دفن ہیں، ایک قبر میں بھی روشنی نہیں ہے، ایک قبر بھی روشن نہیں ہے۔ عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ جب ان کے والد جنگ احد میں شہید ہوئے، ان کی لاش کو دوسرے شہید یعنی ایک قبر میں 2 لاشیں دفن کر دی گئی۔ تقریباً 16-17 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ میرے والد دفن ہے کسی اور شہید کی لاش کے ساتھ، تو کیوں نہ میں ان کو نکال کے الگ کر دوں۔ انہوں نے قبر کھودی، نکالا، قبر کے اندر سے کوئی روشنی نہیں آئی۔ دیکھیں یہ تو صحابی ہے نا بھائی، ان کے مومن ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت کی نعمتیں مومن کی قبر میں بھر دی جاتی ہیں قیامت تک کے لیے۔ اور بھائی 2-4 دن کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی قبر سے کوئی پھل فروٹ جنت کا نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، کوئی جنتی دروازہ نہیں تھا اس قبر کے اندر۔ کتنی قبریں ٹوٹ جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں، وہاں سے کوئی آگ نظر نہیں آتی کہ آگ جل رہی ہو۔ اگر کافروں کی قبر جہنم ہوتی، آگ ہوتی، گرم ہوتی، تو ضرورت کیا تھی کسی تندور والے کو کہ وہ گھر میں ہوٹل میں روٹی لگائے؟ وہ بھائی وہ گورا قبرستان پہنچ جاتا، قبر میں توا رکھتا، روٹی پکانا شروع کر دیتا۔ لیکن ایسا نہیں۔ تو دیکھیں آپ ان ساری روایتوں کو، یہ جو قبر بتائی گئی ہے، بتائی جاتی ہے جس میں دفناتے ہیں، اس کے اوپر فٹ کرو، پھر بیٹھتی نہیں ہے۔ پھر کہاں سے یہ قبریں ہو گئی جنت اور جہنم؟ ان قبروں میں کہاں سے یہ جنتی دروازے آ گئے، جہنمی دروازے آ گئے؟ تو معلوم ہوا کہ ان قبروں کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس میں مردہ لاشیں دفن کی جاتی ہیں۔ کس لیے دفن کی جاتی ہیں؟ لاش کو چھپانے کے لیے۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ لاش کو چھپانے کے لیے آدم کے ایک بیٹے پریشان ہوا، کہاں چھپاؤں؟ اللہ نے کعبہ بھیجا تاکہ اس کو دکھائے کہ بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے۔ یہ قبر جو ہے لاش چھپانے کے لیے، یہ جزا و سزا کے لیے نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جزا و سزا والی یہ قبریں نہیں ہیں۔ اگر ان قبروں کی طرف کوئی اشارہ بھی ہے روایات میں تو یہ مجاز ہے، استعارہ ہے، برزخ کی طرف جہاں انسان کی روح ہوتی ہے، جہاں اس کو دوسرا جسم ملتا ہے، جہاں عمرو ابن لوہی الخزاعی کو جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، جہاں ابو طالب نبی علیہ السلام کے چچا جنہیں ٹخنوں تک آگ میں رکھا گیا ہے جہنم میں، یہ وہاں کے معاملات ہیں۔ دیکھیں یہ حدیثیں ہم نے نہیں بنائی، یہ حدیثیں کتابوں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولویوں نے یہ حدیثیں ہم سے چھپائی ہیں۔
یہ قرآن کی آیتیں ہم سے چھپائی ہیں۔ ہم جب دیوبندی بریلوی تھے تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ شہید قبر میں زندہ ہے، اسے مردہ نہ کرو، ہم اسی قبر میں زندہ مانتے تھے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ، کھلا دھوکہ۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا، اہل حدیث کیا جائے وہاں پوچھے، کہتے ہیں زندہ ہے۔ اب جب سے ڈاکٹر صاحب نے یہ تحریک چلائی ہے، اب اہل حدیث بھی کہنے لگے کہ نہیں شہداء جنت میں ہوتے ہیں۔ پہلے نہیں کہتے تھے، پہلے اسی قبر میں مانتے تھے۔ اب یہ اہل حدیث بھی اہل حضور کی بات کرو تو شرماتے ہیں، انہیں شرم آتی ہے۔ بھائی شرم کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم اللہ سے کرو نا، اللہ سے غیرت کرو۔ تم ہمارے سامنے شرماتے ہو، تم اللہ کا کفر کرتے ہوئے نہیں شرماتے، گول گول باتیں کرتے ہو۔ اللہ کے وقار کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہے کہ تم صاف بات کرو کہ روح لوٹائے جانے کا عقیدہ جو ہے یہ کفر و شرک ہے۔ حیات النبی کا عقیدہ کفر و شرک ہے، صاف الفاظ میں نہیں کہتے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ڈبل رخ اختیار کیا ہے۔ اب انہوں نے دو چہرے بنا لیے ہیں۔ ایک چہرہ لے کے آتے ہیں آپ کے پاس کہ بھائی ہم اسے پوچھو بھائی مانتے ہو نبی کو زندہ؟ نہیں ہم نہیں مانتے۔ کہو کہ بھائی تمہارے بڑوں نے یہ کہا ہے، اب دوسرا چہرہ لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ ٹھیک ہے جی، اس کے متعلق بھی حدیثیں آتی ہیں، وہ بھی غلط نہیں ہے۔ یہ ہے ڈبلنگ، جس کو قرآن کہتا ہے ذو الوجہین، دو چہروں والے۔ یہ پوری امت کو انہوں نے ذو الوجہین بنا دیا، دو چہروں والے۔ ان کے دو منہ ہیں، ایک منہ سے اللہ کی بات کو مانتے ہیں، دوسرے منہ سے کفر کرتے ہیں، اور اس میں سب کو ملوث کر دیا، ایک ایک بندے کو۔ آپ دیکھیں جا کے ان سے پوچھیں، پکڑے کسی کو، کسی اہل حدیث دیوبندی سے پوچھیں، وہ کہے گا کہ نہیں ہم واسطہ وسیلہ نہیں مانتے، دکھاؤ تمہارے علماء کا یہ فتویٰ ہے، یہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یار یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ، ہم نہیں مانتے وہ مانتے ہوں گے، ان سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یار ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب بندہ حق کو اختیار کرتا ہے باطل کو چھوڑ دیتا ہے۔ بھائی اگر باطل سے علیحدگی نہ ہوتی تو پھر تو یہ ہجرت بھی نہ ہوتی، جنگ بدر جنگ احد بھی نہ ہوتی۔ ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ باطل سے علیحدگی۔ انی ترکت ملت قومی، کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے کہ میں نے اپنی قوم کے ملت کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا ہے۔ تو جب تک آپ اپنے آبائی مشرکانہ دین کو ترک نہیں کریں گے، الگ نہیں ہوں گے، آپ کا اسلام نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام جو ہے وہ کسی دوسرے دین کو قبول ہی نہیں کرتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر اسلامی دین فلن یقبل منہ۔ کوئی بھی دین لے آؤ دین اسلام کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ قائم ہو گئے، جم گئے، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تخافوا کہتے ہیں خوف نہ کرو، ولا تحزنوا اور غم نہ کرو۔ اب تمہارے لیے ان جنتوں کی بشارت ہے جن کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ فرشتے دنیا میں بھی اہل ایمان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں
کہ اے اللہ ان کی خطا معاف کر دے، ان کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ نحن اولیاؤکم، فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، فی دنیا والآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے۔ وَلَکُمْ فِیہا مَا تَشْتَہِی أَنفُسُکُم، بھائی انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کو کس چیز کی خواہش ہے؟ کہ میں کبھی برا نہ ہوں، میری جائیداد کم نہ ہو، بڑھتی جائے، میری اولاد میرے ساتھ رہے، سامنے رہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ دیکھیں، ایک تو مرنے کے بعد جب آپ کا کوئی عزیز ایمان کی حالت میں، اگر آپ ایمان کی حالت میں کوئی بندہ مرنے کے بعد برزخ میں پہنچ گیا، راحت و عیش میں ہے، تو اس کی جو بھی اولاد ایمان کی حالت میں مرے گی اس سے جا ملے گی، اس سے جا کے مل جائے گی۔ دیکھیں، ابو بکر رضی اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئی، زندگی کے آخری لمحات تھے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ام المومنین، تم کیوں پریشان ہو؟ تم تو ان کے پاس جا رہی ہو جو سچے پیغمبر، یعنی پیغمبر ہیں، محمد کے پاس، اپنے شوہر کے پاس، اپنے باپ ابو بکر کے پاس جا رہی ہو، حالانکہ دونوں کی قبریں وہی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں، لیکن کیا کہہ رہے؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے قبر کے اندر جا کے ملاقات کرو گی، کیا کہا کہ تم ان سے جا ملو گی۔ ایک روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فلاں صورت کے اندر سجدہ آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس میں سجدہ کرتا ہوں، میں نے اللہ کے نبی کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے اختلاف کیا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تو ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ میں نبی سے جا ملوں، حتیٰ القاہ، تاکہ میں نبی سے جا ملوں۔ کہاں ملیں گے؟ قبر کے اندر۔ یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی کہاں ہے؟ جنت میں ہے نا، تو وہ کہتے ہیں میں جنت میں اللہ کے نبی سے جا ملوں گا۔ دیکھیں، یہ قبر کا تو کوئی، یہ کھڈے کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں آ رہا ہے، اس کو تو زبردستی ہمارے ایمان کے اندر داخل کر دیا گیا ہے کہ انہی قبروں میں سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، دلائل کے آپ کو ایک دم انوار ملیں گے جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قبریں وہ نہیں ہیں جہاں اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے، سوال و جواب ہوتا ہے، جہاں پوچھا جاتا ہے من ربک کا، ما دینک کا۔ یہ معاملہ تو کہیں اور کا ہے۔ آپ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی کوئی نعمت ناخن برابر بھی اگر دنیا میں آ جائے تو زمین و آسمان روشن ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں قبر کے اندر تو جنتی دروازہ بھی ہے، قبر میں جنت کی نعمتیں ہیں، لیکن نہ دنیا روشن ہے نہ آسمان روشن ہوا۔ وہ روشن ہو جانا چاہیے نا، نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، قبر کھولو روشنی روشنی ہو جانی چاہیے۔ معلوم ہوا کہ یہ معاملہ یہاں کا نہیں ہے، کہیں اور کا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنی بھی جہاں عذاب کی کیفیت بتائی گئی ہے، آپ دیکھ لیں اس کو ملا لیں ان زمینی قبروں سے، وہ پھر نہیں بیٹھتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں، بشارت دیتے ہیں اللہ تخافوا، اب تجھے کوئی خوف نہیں،
ولا تحزنوا، کوئی حزن و ملال نہیں، پریشانی نہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اب تمہارے لیے بشارتیں ہیں جن کا اللہ نے جن جنتوں کا وعدہ کیا تھا، نزلا من غفور رحیم، تم اس مہربان رب کے مہمان بنو گے۔ اب سوچیے ذرا کہ ان کی کیا شان ہوگی، اللہ جن کی میزبانی کرے گا، جو اللہ کے مہمان ہوں گے۔ تو اسی کے اوپر ان الذین قالوا ربنا اللہ، نبی علیہ السلام گھر سے باہر تھے تو ایک مشرک کو موقع ملا اور اس نے نبی علیہ السلام کی گردن میں چادر ڈالی اور بول دینا شروع کیا، اللہ کے نبی کا دم گھٹنے لگا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حالت دیکھی وہ بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے اس کو دھکا دیا اور یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کیے جا رہے ہو، قتل کی دے رہے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے کہ جب فرعون نے کہا، جب فرعون نے موسیٰ کو قتل کرنے کی دھمکی دی، جان سے مارنے کی دھمکی دی، تو ایک رجل مومن کھڑا ہوتا ہے یکتم ایمانہ، جس نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا ہوا تھا، وہ کیا کہتا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ تو دیکھیں دنیا میں جو حقیقی جھگڑا ہے نا وہ اس کے اوپر ہے کہ ایک گروہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ارباب من دون اللہ، اور بھی رب ہے، اور بھی داتا دستگیر مشکل کشا ہے، صرف اللہ تھوڑی ہے۔ حقیقی جنگ اسی بات کی ہے، یہ سیاسی جنگیں یہ تو چلتی رہتی ہیں، حقیقی جنگ یہ ہے، جنگ احد بدر و احد اسی بنیاد پر ہوئی تھی، جھگڑا تھا رب کے معاملے میں کہ صرف اللہ رب ہے یا اور بھی ہے، اس مسئلے میں جھگڑا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن آپ دیکھیں، اور یہ جو جنگ ہے، یہ جو جہاد ہے، یہ اصل میں آفاقی ہے، یہ کائناتی جنگ ہے، اس کائنات کی جنگ ہے، یہ کائنات بنی اس بنیاد کے اوپر ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے مسخر کی ہیں، کیا ثابت کرنے کے لیے کہ تمہارا رب اللہ ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء پہ انبیاء آئے، کتابیں نازل ہوئی، اور سب سے زیادہ اختلاف اسی بات سے کیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ مخالفت اسی بات کی ہے۔ اور دیکھیں دنیا کے کتنے معاملات ہیں جن میں آپ کو اتفاق نظر آئے گا، لیکن اس مسئلے پر اتفاق نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والوں میں اتفاق نہیں ہے، تو اوروں میں کیسے ہوگا؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہدایت دے کہ ہم اللہ پر جب ایمان لائے ہیں، اس کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے، ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔